آج کل پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت اور جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے ان کے درمیان ایک چپکلش چل رہی ہے. آپ نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے, تو یہ لڑائی جینون ہے یا صرف جو ہے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے؟ دیکھیں جی, اب میرے دوست ہیں دونوں سائڈوں جی جی, میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دونوں کے ساتھ کام کیا ہے. تو میرے خیال میں یہ پی ٹی آئی کا, میرے خیال ان کی لڑائی کافی حد تک فواد کی باتوں میں بھی وزن ہے, لیکن حالات بھی ہوتے ہیں جو پارٹیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں فرنٹ روز میں لوگ, کبھی کوئی بیک بینچز ہوتا ہے اس کو کوئی فرنٹ رو میں آنے نہیں دیتا, جب وہ آ جاتا ہے تو وہ جو اس وقت بیک بینچز ہوتے ہیں ان کو نہیں آنے دیتے. تو یہ ایک جماعتوں کے اندر لڑائی ہوتی ہے, اور پی ٹی آئی کے اندر تو شروع سے لڑائی رہی, پہلے جہانگیر ترین اور شاہ محمود صاحب کی آپ نے دیکھا ہے, اور خان صاحب خود لڑائیاں کروانے میں خوش بھی ہوتے تھے. اچھا, خود کرواتے ہیں لڑائیاں؟ صلح کبھی نہیں, صلح کا کہتے تھے نہیں, لڑائیاں خود مطلب ہے وہ انجوائے کرتے تھے. کیوں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ انجوائے کرتے تھے. نہیں, خوش کیوں ہوتے تھے؟ پتہ نہیں, اب یہ مجھے میں کیا کہوں, وہ دونوں سائڈوں کی خبریں ملتی تھیں, آپس میں لڑتے رہے, ان کی قیادت کو تو مانتے ہیں نا سارے, آپس میں لڑتے رہے. یہ آپ نے اتنی بڑی بات کر دی کہ خان صاحب خوش ہوتے ہیں دونوں, تو پھر اب جو بلایا کہ دونوں آئیں تو اس کا مطلب ہے وہ دونوں کو پھر بھی صلح نہیں کروا رہے. میرے خیال میں اتنی کوئی ان کی سیریس لڑائی نہیں ہے. کرائسس ضرور ہے, ان کا لیڈرشپ کا کرائسس ہے, اور لیڈرشپ ہے نہیں, اور عمران خان کے متبادل تو پارٹی میں کوئی عمران خان تیار نہیں ہوئے نا, لیڈر ایسے لیڈر تیار نہیں ہونے دیے جاتے, ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے. تو کوئی نئی سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر ایک ہوتی ہے. تو دوسرا پنجاب بڑا صوبہ ہے, ابھی کے پی کے لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک لڑائی ہے تھوڑی سی ریجنل بھی. تو کافی یعنی یہ واقعی ہے کہ کے پی والے آگے آ گئے, پنجاب والے ذرا پیچھے ہیں, تو یہ گرج ہے پنجاب میں. پنجاب والے تو اب سوائے نون لیگ کے مطلب باقی تو سارے, اب دیکھیں نا ہم پنجاب سے جس طرح آ رہے ہیں پیپلز پارٹی, تو اب جو جیتے ہوئے ہیں وہ ذرا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح پنجاب میں پی ٹی آئی کے کئی لوگ چھوڑ گئے, کئی ہار گئے جو قیادت تھی, کئی جیلوں میں ہیں, تو پیچھے تو سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر آگے آ گئے. نہیں, جیت بھی تو گئے نا, مثلا لاہور میں بھی سیٹیں جیتی انہوں نے, لیکن وہ لوگ جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ کام کیا ہے نا بالکل قریب, وہ تو بہت کم لوگ ہیں نا اسمبلیوں میں جو ان کی کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں یا جو ان کے ساتھ. اچھا, جب یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ دھڑے بندی کی بات کریں, آج بھی علی محمد خان کہہ رہے تھے کہ کوئی دھڑے بندی نہیں, یہ گروپ ہے. پی ٹی آئی کے کچھ دوست یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ میڈیا اینکرز ایسا تاثر دے رہے ہیں. آج کل آپ ویسے بھی میڈیا کے بڑا خلاف بول رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میڈیا جو ہے؟ میں تو آزاد صحافت کا قائل ہوں. میں یہ جو پراپرٹی مافیا میڈیا آ گیا نا, میں اس کا قائل نہیں ہوں. اچھا, یہ جو کاروبار اور ہیں اور سیٹ سامنے چینل پہ اب سامنے کیمرہ ہے, تو لوگوں کو پتہ تو ہونا چاہیے نا میڈیا میں بھی کیا فرق ہے. صحافت میں اور میڈیا جو ہے نا, میڈیا ٹائکون میں فرق ہے. تو باقی رہ گئی بات, میرے خیال میں اختلافات ان کے شدید ہیں جی, پی ٹی آئی کے اندر اختلافات شدید ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ مجھے نہیں پتا, میں آپ اس پارٹی میں نہیں ہوں. اچھا, جو ایک تو ابھی جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں ان میں گروپ ہے, پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑ گئے تھے فار سم ریزنز, اب وہ دوبارہ سامنے آئے ہیں, اور جو ابھی پی ٹی آئی میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو مصیبت کے وقت چلے گئے, لیکن جو وہ بات کر رہے ہیں جو چھوڑ کے گئے تھے ان کی بات میں بھی وزن ہے. تو یہ کبھی ریکنسلیشن ہو سکے گی ان کی؟ میرے خیال میں کرائسس یہ تو رہے گا, لیکن ان کی لڑائی رہے گی, بالکل رہے گی لڑائی تو فرنٹ سیٹس پہ آنے کی ہوتی ہے نا, صرف یعنی لیڈرشپ کا روڑا ہے, باقی نہیں کوئی ایسا نہیں, باقی کوئی لڑائی نہیں. کیا لڑائی ہے جو نہیں, وہ ہے نا جو چھوڑ کے چلے گئے, وہ ان کا جینون پوائنٹ ہے. ذرا اگر آپ سن لیں پلیز, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بھی بات کی کہ جو موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ چاہتی ہے کہ جی خان صاحب جیل میں رہیں تاکہ ان کی لیڈری چمکتی رہے. میاں نواز شریف صاحب جب جلا وطن تھے تو پیچھے کیسے لیڈری چمکتی تھی لوگوں کی, پھر جب وہ واپس آ گئے تو لیڈری ختم ہو گئی. پھر لوگوں نے جوید ہاشمی صاحب بھی چلے گئے, جو نثار صاحب بھی چلے گئے, اب تو شاید خاقان عباسی صاحب کل اپنی نئی جماعت بنا, تو یہ خان صاحب آ گئے, تو یہ جو لیڈر بنے بیٹھے آتے تو چوتھی پانچویں رو میں چلے جائیں گے. نہیں, لیکن جو باہر نکل آئے وہ کہتے ہیں کہ ان کی حکمت عملی اچھی نہیں ہے, یہ سیاسی حکمت عملی نہیں اپنا رہے. راجہ صاحب, اس سوال کا جواب میرے پاس ہے,
لیکن میں دینا اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ ایک بہت بڑی ڈبیٹ ہے کہ لوگوں نے پارٹی کیوں چھوڑی, کیوں چھڑوائی گئی, کیسے چھوڑی, کون اٹھا پیچھے, کون آج بھی کس ایجنڈے پہ ہے, کون کیا بات کر رہا ہے. یہ سیاسی جماعتوں کا ایک المیہ ہوتا ہے. سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیٹھے کہیں اور ہوتے ہیں, ان کا ایجنڈا کہیں اور ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس دوسری پارٹی پہ زیادہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا. وہ درست ہے, آپ نہ کریں, وہ کر رہے ہیں آپس میں. وہ کرنے, وہ آپس میں نہیں, ہمارا حق نہیں بنتا. نہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ایک پولیٹیکل کویسچن رکھ رہا ہوں. جو باہر بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی نہیں ہے, اس سے خان صاحب رہا نہیں ہو سکتے. یہ تو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ امیچور ہیں. ایک تو خان صاحب کے سامنے بولنے کی جرت بھی نہیں کرتے. خان صاحب کا موڈ دیکھ کے میجارٹی 99% لوگ بولتے ہیں. اچھا, 99% ڈرتے ہیں خان صاحب سے, جو بھی سمجھ لیں. مضبوط لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ 99% ان کا موڈ دیکھ کے تو یعنی پی ٹی آئی جمہوریت پسند پارٹی نہیں ہے. میں اس پہ بحث نہیں کرتا. 99 موڈ دیکھ کے بات, یہ جب کیبنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, موڈ کے دیکھ کے باتیں کرتے تھے. کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کوئی نہیں ان کو کہتا تھا کہ آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کریں, سوائے 1-2 بندوں کے. 2-3 بندے تھے جو کہتے تھے پولیٹیکل ڈائلاگ کریں, جو کہتے تھے کہ آپ بند گلی میں جا رہے ہیں, جو کہتے تھے اداروں کے ساتھ لڑائی نہ کریں, جو کہتے تھے جوڈیشری کے ساتھ لڑائی نہ کریں, جو ججز اپوائنٹمنٹ پہ بولتے تھے, جو ایکسٹینشن کے ایشو پہ بولتے تھے, جو بڑے بڑے ایشوز پہ بولتے تھے. بہت قلیل لوگ تھے. میں نہیں, چھوڑ دیں, میں اپنے منہ سے کیا بات بات چھوڑیں آپ. میں کئی آج کل جو کہتے ہیں نا کہ میں بڑا بولتا تھا, وہ کوئی نہیں بولتے ہوتے تھے. میں چھوڑ دیں, اب ریکارڈ پڑا ہوا ہے کیبنٹ کی میٹنگز کا, ہر میٹنگ نہیں. یہ 190 ملین اسٹرلنگ پاؤنڈ والا جو لفافہ تھا جس پہ چپ کر کے سائن کروایا گیا, کچھ لوگ تو بولے تھے نا اندر. نہیں, 1-2 بندوں نے پوچھا تھا کہ یہ تو فیل گڈ فیکٹر ہے, اس کے اوپر ہمیں جشن منانا چاہیے. تو یہ تو اتنے پیسے ہم واپس لا رہے ہیں, اس کے اوپر جشن منانا چاہیے. اچھا, بس اتنے ہی بولے تھے لوگ, اور تو کوئی نہیں بولے. خوش ہو رہے تھے. ابھی تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ غلط کام ہو رہا ہے. جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا, جھوٹ بول رہے ہیں. کون؟ بس چھوڑیں, جو یہ کہہ رہا ہے, جو بھی یہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا چلیں, ہم سیاسی حکمت عملی کی بات کر رہے تھے. آج جو جیل سے ہو کے آئے فردوس شمیم نقوی صاحب, انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کو انصاف نہ ملا تو وہ پھر بھوک ہڑتال کریں گے. اب یہی سیاسی حکمت عملی نظر آ رہی ہے. لیکن میرے خیال میں 2 حکمت عملی ہیں. ایک تو ان کی جیل کی یا عدالتوں کی حکمت عملی ہے, ایک ان کی جو پولیٹیکل سائیڈ ہے نا, اس پہ بالکل بلینک ہے, اس پہ وہ کمزوری دکھا رہے ہیں. یہی تو فواد چودھری صاحب تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں فواد چودھری. پولیٹیکل ڈائلاگ ان کو کرنے چاہیے. اس معاملے میں فواد ٹھیک کہتے ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر, آپ پولیٹیکل ڈائلاگ کے بغیر چیزیں پولیٹیکلی آگے نہیں ہو سکتی. پولیٹیکل ڈائلاگ جب جوڈیشل چیزیں, آپ مقدمات, جب کوئی پرچہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک کام جوڈیشل سائڈ پہ چلا جاتا ہے. وہ وکیلوں نے کرنا ہوتا ہے, عدلیہ میں چلتا ہے, انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہیں جیلوں. ایک سائڈ پہ آپ نے آدھا مقدمہ آپ نے سیاسی طور پہ لڑنا ہوتا ہے, آدھے سے زیادہ 70% آپ نے سیاسی مقدمہ لڑنا ہے. اچھا, یہی 70% جو مقدمہ ہے وہ تو کوئی نہیں لڑ رہا, کیونکہ پولیٹیکل ان کے ڈائلاگ ہی کسی سے نہیں ہو رہا ہے. یہی بات فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں, پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہے, پولیٹیکل پریشر نہیں ہے, صرف عدالتوں پہ آپ نے کہا وہ 30% ہوتا ہے. تو پھر خان صاحب آپ کو جیل سے رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی, میں ڈیپینڈ کرتا ہے کرائسس کیسے ختم ہو سکتا ہے. میں جیل کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا, وہ تو عدالتوں میں مقدمات ہیں, اس لیے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن کرائسس تب بھی ختم ہوگا جب خان صاحب اور ساری پولیٹیکل فورسز کے درمیان ڈائلاگ ہوگا. یہ ڈائلاگ اچکزئی صاحب کے ذریعے ہو, یا مولانا فضل الرحمان کے ذریعے ہو, یا وہ ڈائریکٹ کریں, یا آصف زرداری صاحب کے ذریعے ہو, یا میاں نواز شریف. دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب تو پھر میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ سوائے آصف علی زرداری کے کوئی ان کو کرائسس سے نہیں نکال سکتا. آج پی ٹی آئی کے لوگ, آج اچکزئی صاحب کی ملاقات زرداری صاحب سے ہو جائے اور وہ مینڈیٹ پی ٹی آئی ان کو دے دے, جو کہ نہیں دے رہی. ادھر ان کو کہتے ہیں آپ بات کریں, 5 لوگ ان کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں. فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کا آلریڈی بہت اچھا تعلق ہے. تو میرے خیال میں یہ کرائسس 1 مہینے میں ختم ہو سکتا ہے اگر ڈائلاگ ہو. یہ پاکستان کی بات تو ہم نے کر لی. مائی لاسٹ کویسچن, آپ دنیا کو بھی دیکھتے ہیں, آپ باہر بھی جاتے ہیں, یہ برطانیہ میں کیا ہوا؟ مودی اب کی بار 400 پار نہ کر سکا, لیکن لیبر پارٹی برطانیہ میں کر گئی. تو اچھی بات ہے,
کسی مزدور کا بیٹا حکمران بن گیا، یہ تو خوشی کی بات ہے. ڈیموکریسی ہم نے سیکھی لندن والوں سے، ہم سیکھتے ہیں ڈیموکریسی، ہم نے پڑھی وہاں سے ہے، جو میگنا کارٹا کا اصول وہاں سے وضع ہو کے آ رہے ہیں جو. تو میرے خیال میں جو جمہوریت ہے اس کا حسن ہے، اور پاکستان میں بھی ان چیزوں پہ اثرات پڑتے ہیں. ہمارا ووٹر پہلے سے زیادہ اویئرنیس ہے، ایشوز کا لوگوں کو کم پتہ ہے، انفارمیشن لوگوں کو بددیانتی کی بنیاد پہ دی جاتی ہے، انفارمیشن نہیں لوگوں کے پاس پہنچ رہی. ادروائز لوگ ججمنٹ بہت اچھی کرتے ہیں. بہت شکریہ. ہمارا جوڈیشل سسٹم سے لوگ بہتر جج ہیں. بہت شکریہ جناب ندیم افضل چاند صاحب، رہنما پیپلز پارٹی.